بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ مسلم آئیڈینٹی اور فکر اسلامی کے حوالے سے کچھ باتیں آج رکھنی تھی، تو کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ ہم ڈسکشن کر سکیں، اس کا موقع رہے، اسی لیے جلد سے جلد اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اس شعر کو ہم نے کئی بار سنا ہوگا، اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری کہہ لیجئے، ایک واقعہ ہے علامہ اقبال کے بچپن کا، کہ علامہ اقبال کے بچپن سے یہ عادت تھی کہ وہ صبح فجر کے وقت اٹھ کر تلاوت کرتے تھے، اور یہ ان کا معمول تھا، اور ان کے والد صاحب سے ان کو یہ عادت ملی تھی، اور والد صاحب خوب ان کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے والد صاحب آئے اور علامہ اقبال کو نصیحت کی قرآن پڑھتے ہوئے، اور یہ کہا ان کو کہ بیٹا قرآن کو ایسے پڑھا کرو جیسے کہ یہ تم پر نازل ہوا ہو۔ اسی کو علامہ اقبال نے اس شعر میں پرو دیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یعنی جب تک تیرے ضمیر پہ تمہارے دل پر قرآن نہ اترے، تب تک تمہارے لیے کوئی مفسر یا کوئی بھی جو تفسیر کرنے والا ہے وہ تم کو بہت زیادہ بینیفٹ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ کیفیت کس طرح سے فکر اسلامی سے ریلیٹڈ ہے، اس پر ہم اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے کہ یہ کیفیت کیسے پیدا کی جائے، قرآن کو پڑھنے کے بدلے ایسا ہو جائے کہ قرآن ہمارے دلوں پر نازل ہونے لگے، اس کیفیت کو ہم کیسے پیدا کریں۔ سمجھ لیجئے کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ اسی کوشچن کے ایک آنسر ڈسکور کرنے کی طرف ایک اٹیمپٹ ہے۔ آئیڈینٹی کی اگر ہم بات کریں، پہچان کی، آئیڈینٹی کی، تو بہت ساری چیزیں، ہمیں بہت سارے کمپوننٹ ملتے ہیں آئیڈینٹی میں۔ مثال کے طور پر ہمارا نام ہماری آئیڈینٹی ہے، اسی طرح ہمارا خاندان ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمارا جینڈر ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمارا اسکن کلر ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری نسل ریس ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری مدر ٹنگ ہماری آئیڈینٹی ہے۔ اسی طرح ہم جس ملک یا جس وطن میں رہتے ہیں وہ بھی ہماری آئیڈینٹی کا ایک پارٹ ہے، اور اسی طرح ہمارا جو دین ہے وہ بھی ہماری آئیڈینٹی ہے۔ تو کیا یہ ساری آئیڈینٹی جو ہے، ساری آئیڈینٹیز بالکل ایکویولنٹ ہیں یا ان میں کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ تو ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو دو کیٹیگریز میں ان آئیڈینٹیز کو بانٹ سکتے ہیں۔ ایک آئیڈینٹیز وہ ہیں جو ایکسیڈنٹل آئیڈینٹیز ہیں، اور ایک آئیڈینٹی وہ ہے جو ایکوائرڈ یا اکمپلشڈ آئیڈینٹی ہے۔ تو آپ کا نام، آپ کا خاندان، آپ کا جینڈر، آپ کا رنگ، آپ کی نسل، آپ کی مدر ٹنگ اور آپ کا وطن، یہ ایسی آئیڈینٹیز ہیں جو ایکسیڈنٹل آئیڈینٹیز ہیں، یعنی اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ میں ہندوستان میں نہ پیدا ہوں، امریکہ میں پیدا ہو جاؤں، یا دبئی میں میری پیدائش ہو جائے، یا میری مدر ٹنگ ہندی نہ ہو کے ملیالم ہو جائے، یا اردو نہ ہو کے فارسی ہو جائے، اس پہ ہمارا کوئی زور نہیں چلتا۔ لیکن اسلام اس طرح کی کوئی ایکسیڈنٹل آئیڈینٹی نہیں ہے، بلکہ اسلام آپ کی چوائس ہے، ایک ایسی آئیڈینٹی ہے جو آپ جس کو ایکوائر کرتے ہیں، جس کو اکمپلش کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کسی کے گھر میں پیدا ہو کے صرف کافی ہو جائے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تگودو کرنی پڑے گی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے بار بار اپنے لٹریچر میں انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ مسلمان جو ہے وہ اس میں صفاتی ہے، وہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہمارے ساتھ جڑا رہ سکتا یا وابستہ رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ یہ نہیں کہتے کہ بہت سارے اپوزٹس کو نہیں ملاتے، یعنی جین جو مذہب ہے وہ اس میں گوشت نہیں کھایا جاتا، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ کوئی کسی قصاب کو، کسی بچر کو آپ جینی نہیں کہتے کہ وہ جینزم کا ماننے والا ہے، کیونکہ جینزم اپنے ساتھ میں جانوروں کے گوشت سے یا قصاب ہونے سے اس کا ایک تفاوت ہے، ایک انہیرنٹ دشمنی ہے دونوں کے درمیان۔ اسی طرح کسی سوشلسٹ کو آپ نہیں کہتے کہ وہ سوشلسٹ منی لینڈر ہے، کبھی آگ کو آپ نہیں کہتے کہ وہ ٹھنڈی آگ ہے، کسی برف کو نہیں کہا جاتا کہ گرم برف ہے۔ تو کسی آپ یہ ڈش کا نام نہیں سنیں گے کہ ویجیٹیرین چکن فرائی، یا اسی طرح کے حلال گو موتر یا حلال شراب۔ تو بالکل جس طرح سے یہ آکسی مورون یہ ساری چیزیں ہیں، اسی طرح یہ آکسی مورون ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ چور ہے، یا مسلمان شرابی ہے، یا ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زنا کے گناہ میں ملوث ہو رہا ہے، یا دو مسلمان ہیں جو ہوموسیکشول ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی اپنے آپ میں آکسی مورون ہیں۔ یہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے لوگوں کو کیونکہ اسلام کو بھی ایک ایکسیڈنٹل آئیڈینٹی تصور کر لیا گیا ہے، حالانکہ اسلام اپنے آپ میں
ایک اکمپلشڈ آئیڈینٹی ہے، یہ حاصل کرنی پڑتی ہے، ایکوائر کرنی پڑتی ہے. تو جو آدمی اسلام پر عمل پیرا نہ کر رہا ہو، کم سے کم خود اس کو حق یہ نہیں ہے. دوسرے کہاں سے انٹر کریں گے وہ تو ایک الگ بحث ہے، صرف میں اس کو جانا پڑے گا، لیکن کم سے کم اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کرے یا سوسائٹی اس کو مسلمان تسلیم کرے. اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئیڈینٹی کی بحث میں، اور خصوصاً اسلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو 2 لیول ہیں آئیڈینٹی کے. ایک سرفیس لیول ہے، ایک ان ڈیپتھ لیول ہے. سرفیس لیول پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لباس ہے وہ ہماری آئیڈینٹی میں شامل ہوگا. ہماری ٹوپی ہے، برقع ہے، یا ہمارا کچھ ایکٹس ہیں جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ہمارا لباس ہے، ہماری تہذیب ہے. یہ سرفیس لیول پہ ہماری آئیڈینٹی میں شامل ہوگی اور پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ سرفیس لیول پر مسلمان ہے. اسی ظاہر کو دیکھ کر کسی شخص پر اسلام کا حکم لگایا جائے گا. لیکن اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک اگلا لیول جو آتا ہے وہ ڈیپتھ کا آتا ہے. یہاں پر جو بات دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے، خلوص آپ کے اندر ہے کہ نہیں، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں خشوع اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور جو آپ کی ذہنیت ہے وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے. یہ دونوں لیول پہ مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر ایک لیول پہ مسلمان ہوں گے سرفیس لیول پہ تو دنیا میں تو آپ کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، لیکن اگر ان ڈیپتھ لیول پہ اسلام آپ کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا ہے، دلوں میں نہیں بسا ہے، تو اس کے بعد آخرت کی کامیابی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اصل جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل و نگاہ کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں. اسی چیز کو ہم فکر اسلامی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہمارا ظاہر تو کئی مرتبہ مسلمان ہو جاتا ہے، بہتوں کو اس کی بھی توفیق نہیں ملتی، لیکن کچھ کو اس کی توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو مسلمان بنا لیتے ہیں، لیکن باطن کو یعنی اپنے اندر سے اپنے دل کو، اپنی نگاہ کو مسلمان بنانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. یہ اصل کام ہے. ہم نے کہانیاں پڑھی ہیں، کامکس دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ویڈیو اس طرح کے بھی دیکھے ہوں، جیسے روبو کاپ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے روبوٹس ہوتے ہیں. تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو صرف ہماری طرح نہیں دیکھتے، بلکہ ان کو ڈیٹیلز کچھ لکھ کے آ جاتی ہیں. جیسے کسی فرد کو انہوں نے دیکھا اور اس کے بارے میں آ گیا کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے، یہ ڈر رہا ہے یا نہیں ڈر رہا ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے یا نہیں ہتھیار ہے، اور اس حساب سے وہ روبوٹ اپنا جو ہے وہ نظریہ طے کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کیا معاملہ کرنا ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بچانا ہے یا اس کو مارنا ہے، یا جو بھی کچھ ہے وہ طے کرتا ہے. اگر اسی مثال سے کمپیئر کریں تو ہم پاتے ہیں کہ ایک مسلمان بھی جو ہے وہ اس کی ایک نظر ایسی ہونی چاہیے دنیا پر کہ وہ جب پڑھے تو اسلامی نظر پڑے، یعنی وہ دنیا کو ایسے نہ دیکھے جیسے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ اس کی نظر میں کچھ اور ایکسٹرا چیزیں ہوں. جیسے اس ایک نظر سے اس کو پتہ چلے. یہ عام طور پر ہوتا بھی ہے ہمارے یہاں کہ جب ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو ہمارے دوستوں کو کوئی خاص فکر نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو کھانا آیا ہے ہمارے سامنے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی ایک ایکسٹرا چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے علاوہ. وہ اس کی ہمارے دوستوں کو بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ہوتی ہے کہ یہ کھانا جو ہمارے سامنے ٹیبل پہ لا کے رکھا جا رہا ہے یہ حلال ہو، یہ حرام نہ ہو. جو ذرا اور زیادہ کانشیس ہوتے ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال روزی کماؤں، کہیں حرام سے نہ کمانے لگوں. میں جو خرچ کر رہا ہوں وہ حلال راستے پہ کروں، کہیں حرام راستے پہ خرچ نہ کرنے لگوں. میں جہاں جا رہا ہوں وہاں میرا جانا حلال ہو، میں کسی ایسی جگہ نہ پہنچ جاؤں، ایسی جگہ نہ چلے جاؤں جہاں گناہ ہوتے ہوں یا جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں، جہاں میرا جانا غلط ہو. تو اسی چیز کو یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ جب دیکھے کسی چیز کو، جب اس کو کوئی رویہ اختیار کرنا پڑے، جب اس کو کوئی چیز چوز کرنا پڑے، جب اس کو کوئی فیصلہ لینا ہو، تو اس کے پیش نظر اگر یہ بات ہو کہ میں جو ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ہر حال میں راضی ہو جائے، یہ اگر اس کے پیش نظر ہے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ فکر اسلامی اس کے اندر ہے اور اس کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہے جیسے دیگر افراد کی گزرتی ہے، ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہوتی اور آپ کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، جیسے ان کی نظر ہے ویسی آپ کی نظر ہے، جیسے ان کی سوچ ہے ویسے آپ کی سوچ ہے، تو صرف ناموں کے فرق سے کسی کا نام منیشا اور کسی کا نام فاطمہ ہونے سے فرق نہیں پڑ جائے گا، کسی کا نام ڈیوڈ ہونے سے اور کسی کا نام احمد ہونے سے فرق نہیں پڑ جائے گا. ہو سکتا ہے دنیا میں پڑے، پاپولیشن کا یہاں جو رجسٹر ہے یا NCR کا NRC وغیرہ کا جو ڈاکومنٹ بنے گا وہ اس میں کوئی مسلمان اور کوئی ہندو کے طور پر درج ہو جائے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نام اعمال جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، وہاں پر جو کسی کے اسلام کا اور کسی کے کفر کا فیصلہ ہونا ہوگا وہ دل و نگاہ کو دیکھ کر لیا جائے گا کہ آپ کا دل مسلمان تھا یا نہیں، آپ
کی نمازوں میں خشوع تھا یا نہیں تھا، آپ کی نیتوں میں خلوص تھا یا نہیں تھا، یہ چیز وہاں پر دیکھی جائے گی. وہاں صرف ظاہر کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہوگا. تو یہ چیز تو فکر اسلامی صرف کوئی ایسا یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپشنل سی چیز نہیں ہے، ایکسٹرا سی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا نام ہے کہ آپ اپنی عقل کو، اپنی فکر کو، اپنے دل کو، اپنی نگاہ کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا کے ساتھ جو بھی آپ کا رویہ ہو، جو بھی طرز عمل ہو، وہ اسلام ہی ہو، اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز عمل اختیار نہ کریں. کیونکہ جہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز عمل اختیار کیا گیا وہاں ناکامی ہی ناکامی ہاتھ لگے گی. اس حوالے سے یہ بات ہمارے پیش نظر، یعنی اگر ڈیفائن کرنا ہے اس کو اپنے لیے، بالکل سیکھ لینا ہے، کوئی ایک بات اس سیشن سے لے کر جانی ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ زندگی اس بات کا نام ہے، زندگی قدم قدم پر ہمیں چوائسیز دیتی ہے. تو زندگی اس بات کا نام ہے کہ ہم مختلف فیصلے لیں، مختلف چوائسیز ہمارے پاس آئیں، اور ہم فکر اسلامی اس بات کا نام ہے کہ ان ہر چوائسیز میں آپ کے پیش نظر یہ بات ہو کہ اس معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس معاملے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوگا. یہ سوچ اگر آپ کی ہے تو آپ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ سوچ ہے. اس حوالے سے یہ کلیریفیکیشن کے طور پر کہ زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ باتیں صحیح ہوتی ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں ساری باتیں ہی غلط ہوتی ہیں، ہمیشہ صرف ایک بات صحیح ہوتی ہے، لیکن جہاں کوئی چوائس ہمیں ملے اور کوئی فیصلہ لینا ہو، وہاں ہمارے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ کس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کس معاملے میں زیادہ ثواب ہے، کون سا معاملہ افضل ہے، کیا کام کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رضا کو آسانی سے حاصل کرنا ممکن ہو سکے گا. یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے فکر اسلامی میں ایک اور ڈیبیٹ آتی ہے، اور وہ ڈیبیٹ ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہیں، اس کی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے. یہاں سے مقاصد شریعت اور دیگر باتیں بھی شروع ہوتی ہیں کہ دین میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ترجیحات کا علم ہو، ورنہ کئی مرتبہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ثواب کا کام انجام دے رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنے آپ میں ثواب کا کام نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہ بات کہی جائے کہ ایک آدمی ہے، وہ جا رہا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ اپنے آپ میں بہت نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن راستے میں اس کو ایک گھائل آدمی ملتا ہے. اب اس کے پاس یہ چوائس ہے کہ یا تو وہ اس گھائل آدمی کی مدد کر دے، یا وہ آگے بڑھ جائے اور اپنی نماز میں شامل ہو جائے. تو یہاں پر اگر اس کو سطحی علم ہوگا دین کا، تو وہ کہے گا کہ مدد تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور یہ کہ میں نماز میں شامل ہو جاتا ہوں. لیکن اگر دین کے مقاصد کا اس کو علم ہے اور دین کی ترجیحات کا اس کو علم ہے، تو وہ سوچے گا کہ نہیں، اس آدمی کو چھوڑ دینا میرے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے، بلکہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. تو دو نیکیوں کا جب آپ کے سامنے معاملہ آ گیا تو کون سی نیکی سپیریئر ہے، کس کو اختیار کرنا چاہیے، دو چوائسیز آپ کے سامنے آ گئی تو یہاں کس کو اختیار کرنا چاہیے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ترجیحات کا علم کہتے ہیں. یہی معاملہ مختلف ادوار میں ہوتا ہے کہ کس دور میں کیا کام کیا جائے. اور یہاں سے ہمیں یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے. ایک مسکنسیپشن جو ہماری اسلامک ہسٹری کے بارے میں ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام غزالی نے تو فلسفے پہ فوکس کیا، امام ابو حنیفہ نے تو فقہ پر فوکس کیا، مولانا مودودی نے تو ویسٹرن آئیڈیالوجیز پہ فوکس کیا. تو یہ کیسا اسلام ہے کہ مختلف بزرگ مختلف ایجز میں مختلف چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے چیلنج کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. سب سے زیادہ افضل عمل ان کے زمانے میں کیا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اپنے وقت کی جاہلیت کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور اس کا جواب دینے کی، اس کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ امام غزالی کے زمانے میں فلسفہ سب سے بڑا چیلنج تھا، انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں فقہ اور ایک ایسی نسل کی افزائش ایک بڑا چیلنج تھی جو بیوروکریٹک لیول پہ اور جوڈیشل لیول پہ اسلام کو سنبھال سکے، انہوں نے وہ کام انجام دیا. مولانا مودودی کے زمانے میں بڑا چیلنج تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن سے جو احساس کمتری میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، لوگوں کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش کی جائے، انہوں نے اس چیلنج کو ٹیک اپ کیا. تو یہ ڈفرینٹ ورژنس آف اسلام نہیں ہے، ڈفرینٹ اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جس کو آپ دین میں ترجیحات کا علم کہہ سکتے ہیں، وقت اور حالات کے چیلنجز کا جواب کہہ سکتے ہیں. تو یہ چیز ہم پیدا کیسے کریں، یعنی جس کو ہم فکر اسلامی کہہ رہے ہیں، یا اسلامی نظر کہہ رہے ہیں، یا دل و نگاہ کو مسلمان بنانا ہے، یہ کیسے ہو؟ اس کے لیے میں مثال لینا چاہوں گا کہ اس کو ہونا ایسا چاہیے جیسے ہم جب شروع میں سائیکل چلانا سیکھتے ہیں تو اس میں بڑی محنت لگتی ہے، دھیان دینا پڑتا ہے کہ دونوں ہاتھ ہینڈل پہ ہیں یا نہیں ہیں، دونوں پیر پیڈل پہ کیسے ہیں، اور بیلنس ادھر ادھر نہ ہو جائے، کسی سے بات نہ ہو جائے. لیکن جب دھیرے دھیرے اس کی عادت پڑنے لگتی ہے تو پھر آدمی ایک ہاتھ میں کچھ سودا بھی لیا ہوا رہتا ہے، پیڈل چلا کے کچھ دیر چھوڑ بھی دیتا ہے، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے موبائل فون پہ چلا جا رہا ہے. یعنی اس کو کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی بہت زیادہ، لیکن شروع میں اس کو بہت کانشیس رہنا پڑتا تھا.
لیکن دھیرے دھیرے اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ایک آٹومیٹڈ رسپانس ہمارا ہونا چاہیے ہماری فکر اسلامی کو, کہ ایسا جیسے ایک آدمی بات کرتا ہے دوسرا آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے, اگر اس کے درمیان ڈکشنری آ جائے, یعنی ایک آدمی ایسی بات کرے کہ دوسرا آدمی کو بار بار ڈکشنری کھول کے اس کا میننگ دیکھنا پڑ رہا ہو, سمجھ میں نہیں آ رہا ہو, تو وہ وہاں پر کمیونیکیشن لاس ہے. اس کو آٹومیٹڈ کمیونیکیشن نہیں کہیں گے کہ ایک کی بات دوسرے نے بڑے اطمینان سے سمجھ لی. بالکل اسی طرح اسلام کے معاملے میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہماری فکر اسلامی اتنی پختہ ہو, ہماری نگاہ اس قدر اسلامی ہو, ہمارا ذہن اس قدر اسلامی ہو کہ جب کوئی چوائس ہمارے سامنے آئے تو عام طور پر ایسا ہو کہ ہمیں پتہ ہو وہاں پر کہ اسلام کی اس معاملے میں یہ رہنمائی ہے. اس بات کو کیسے حاصل کیا جائے, یہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا ایک جواب ہے کہ یہ کام کانسیپٹس کے تھرو ہوتا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ٹھہر کر ہم غور کریں گے اور اس کو سمجھیں گے, کیونکہ تھوڑا ہلکا سا یہاں پر فلسفی انوالو ہو رہی ہے کہ کانسیپٹ کا مطلب کیا ہے. جیسے میں کہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک قلم ہے, تو اس میں یہ قلم ہے یا نہیں ہے, تو آپ میں سے ہر ایک اس کی تصدیق کرے گا کہ ہاں یہ قلم ہے. ایسا کیسے ہوا, یعنی اس قلم سے آپ نے کبھی نہیں لکھا ہے, لیکن آپ کو اس میں شک نہیں ہوا کہ یہ قلم ہے, ایسا کیسے ہوا؟ تو ایسا اس طرح سے ہوا کہ میں نے اپنی زبان سے یہ دعویٰ کیا, یہ دکھا کر کہ یہ قلم ہے, اور یہ دعویٰ آپ کے کانوں تک گیا, پھر دماغ تک گیا, دماغ نے اس کی تصویر کو کیپچر کیا, اس کو قلم کا جو کانسیپٹ اس دماغ میں موجود ہے اس سے میچ کیا, اور جب وہ میچ ہو گیا تو آنسر یس آیا کہ ہاں یہ قلم ہے. اسی طرح باقی چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کتاب کا ایک تصور ہے. ہم میں سے کسی نے دنیا کی ہر کتاب نہیں پڑھی ہے, لیکن دنیا کی کسی بھی کتاب کو ہم دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہے. ایسا اس لیے ہے کیونکہ کتاب کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہے. اسی طرح دنیا کی ہر کرسی پر ہم نہیں بیٹھے ہیں, لیکن دنیا کی کسی بھی کرسی کو ہم دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرسی ہے. کوئی کہے کہ یہ کرسی ہے کہ نہیں, تو بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ کرسی ہے, یا نہیں یہ کرسی نہیں ہے. ایسا اس لیے ہم کر سکتے ہیں کیونکہ کرسی کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے ہمارے ذہنوں میں. لیکن ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ازیوم کیجئے کہ ہمارے جو یہ کانسیپٹس ہیں گڑبڑا گئے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ قلم کو کرسی یا کرسی کو قلم کہنے لگے ہیں. تو پھر ہماری سچویشن جو ہے وہ کیسی مضحکہ خیز ہوگی, کیسی کامیکل ہوگی, یا کیسی خطرناک ہوگی بعض صورتحال میں. جیسے آپ یہ کہنے لگیں گے کہ مولانا مودودی کی کرسی میں کتنا جادو تھا, حالانکہ آپ قلم کہنا چاہ رہے ہیں, وہاں پر آپ کا میننگ بھی قلم ہے, لیکن چونکہ کانسیپٹس گڑبڑا گئے ہیں اسی لیے وہاں پر کچھ دوسرے الفاظ ادا ہو رہے ہیں. تو جب کانسیپٹس گڑبڑاتے ہیں تو وہاں پر پرابلمس مختلف قسم کی پیدا ہوتی ہے. یہ ہے اصل چیلنج, جس کو ہم فکری چیلنج کہتے ہیں. اکثر ہم نام سنتے ہیں, بہت ہنٹنگٹن وغیرہ نے تھیوری دی ہے کلیش آف سویلائزیشنز کی. اصل میں جو کلیش اس دنیا میں ہے وہ کلیش ہے ورلڈ ویوز کا, وہ کلیش ہے آئیڈیولوجیز کا, وہ کلیش ہے کانسیپٹس کا, کہ کس کے کانسیپٹس رائج ہوں گے, ان کو قبول عام حاصل ہوگا, اس کی بنیاد پر بحثیں ہوں گی, ان کو نارمل سمجھا جائے گا. یہ کانسیپٹ قلم اور پلنگ اور کاپی کتاب یہ سب بہت سمپل لگا ہوگا آپ کو, لیکن یہ سمجھانے کے لیے تھا. لیکن کانسیپٹس کی جو اہمیت ہے وہ کچھ مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ 1947 میں, یعنی جب ہماری فریڈم اسٹرگل پوری چلتی ہوئی آئی اور 1947 میں ہم نے آزادی حاصل کی, تو اس وقت جو کانسیپٹس امپورٹنٹ تھے یا اہم سمجھے جاتے تھے ان میں سیکولرزم تھا, سوشلزم تھا. جو پرسنالٹیز امپورٹنٹ تھیں ان میں گاندھی اور گاندھی کی ویلیوز تھیں, اس طرح کی چیزیں. تو زمانے سے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کانسیپٹ کی اتنی اہمیت تھی یا اتنا پاور تھا ان کا سوسائٹی میں, کہ جب بی جے پی سے پہلے کی جو سنگھی پارٹی تھی, بھارتیہ جن سنگھ جس کو کہتے ہیں, وہ فارم ہوئی تو اس نے اپنا جو مقصد اور موٹو رکھا وہ گاندھین سوشلزم رکھا. حالانکہ اس بات کو جاننے میں اور کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ نہ ان کو گاندھی سے کچھ لینا دینا تھا, نہ سوشلزم سے کچھ لینا دینا تھا. لیکن گاندھین ویلیوز اور سوشلزم کا کانسیپٹ اس وقت اتنا پاپولر تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے دور نہیں رکھ پائے. اگر ان کو عوام میں آنا تھا تو انہی الفاظ اور انہی کانسیپٹس کا استعمال کر کے, یا زیادہ صحیح الفاظ میں انہی کانسیپٹس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ان کو آنا تھا. آج دیکھیے کہ وہ کس طرح سے نہرو اور گاندھی کو گالیاں دے رہے ہیں یا دستور سے سوشلزم کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ آج گاندھین ویلیوز کی وہ اہمیت ہے, نہ آج سوشلزم کی وہ اہمیت رہ گئی ہے جو اس زمانے میں تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ بار بار اپنے سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی تھی, بڑے فخر کے ساتھ کرتی تھی. ہندو راشٹر ہم نہیں بننے دیں گے, یا اس طرح کی باتیں انہوں نے اپنے زمانے میں کی ہیں. لیکن آج کس طرح سے رام مندر پر ان کی کیا لینگویج ہے, اور کس طرح سے اپنے آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک ہندو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کانسیپٹس کی جنگ ہے, یہ کانسیپٹس کا ٹرن ہے کہ 50-60 سال پہلے کے جو کانسیپٹس ہیں وہ اب پرانے ہو رہے ہیں, اور اب جو کانسیپٹس ہیں وہ اس وقت نہیں تھے. یہ ڈفرینس ان لینگویج جو نظر آ رہا ہے, یہی ڈفرینس ہے جس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہی معاملہ اگر ہم اسلامی ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اسلامی فکر غالب تھی زمانے میں تو اسلام اسٹینڈرڈ تھا، اسلام کسوٹی تھا جس پر لوگ اپنے آپ کو پرکھتے تھے، اور اس وقت دیگر افکار، دیگر نظریات، دیگر جو فلسفے ہیں وہ اسلام جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ زیادہ دور نہیں، 100-200 سال پہلے کی بھی اگر ہم بات کریں تو دیانند سرسوتی اسلام سے اتنا زیادہ انفیریٹی کمپلیکس میں شکار تھے کہ انہوں نے ہندوازم کو بالکل اسلام کے طرز پر ترتیب دینے کی کوشش کی۔ آج اس طرح کی کوششیں ہمیں نہیں نظر آتی ہیں، لیکن اس زمانے میں دیانند سرسوتی نے اسلام کے طرز پر ہندوازم کو مرتب کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح اسلام کی سب سے بنیادی بات عقیدہ توحید ہے، مونوتھیزم ہے، اسی طرح دیانند سرسوتی نے ہندوازم کو مونوتھیسٹک ریلیجن ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ہم میں سے جو ہسٹری کے طلبہ ہوں گے وہ اس بات کو جان رہے ہوں گے، انہوں نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے دیانند سرسوتی نے ہندوازم میں ریفارم کی کوشش کی اور اس میں یہ بات ثابت کی کہ مورتی پوجا نہیں ہوگی یہاں پر، ہندوازم میں مورتی پوجا نہیں ہے، اور یہاں ہندوازم بھی توحید کا علمبردار ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کے کہ ہندوازم زیادہ اصل توحید کا، عقیدہ توحید کا علمبردار ہے۔ پھر اسلام میں جیسا کہ کئی مذاہب میں ہے، ایک مذہبی کتاب تھی قرآن، اوتھینٹک، بالکل اس میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا جس کو اوتھینٹسٹی میں، ہندوازم میں ایسا نہیں تھا۔ لیکن دیانند سرسوتی اسلام کے اس کانسیپٹ سے اتنا متاثر ہوئے کہ ایک اوتھینٹک مذہب میں اوتھینٹک آسمانی کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے ویدوں کو وہ درجہ فراہم کرنے کی کوشش کی کہ وید ہماری آسمانی کتابیں ہیں، اس کو انسانوں نے نہیں لکھا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کو متعارف کرانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ ہے کہ اسلام کا جب فکری غلبہ ہوتا ہے تو اس حساب سے لوگ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو جس کا بھی فکری غلبہ ہوگا جس زمانے میں، وہ فکر غالب ہوگی اور لوگ اس کی طرف ٹرن ہوتے چلے جائیں گے۔ آج جبکہ دوسرے افکار غالب ہیں، دوسرے نظریات غالب ہیں، تو جن کا ایمان پختہ نہیں ہے یا جو اسلام کے تعلق سے اتنا زیادہ مطالعہ نہیں رکھتے ہیں، یا جن کا اسلام جو ہے وہ سرفیس ویلیو پہ ہے، ان کی فکر اسلامی نہیں ہے، ان کا دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کو دوسرے نظریات اور دوسرے فلسفیز اور دوسرے کانسیپٹس کے مطابق ڈھال کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کو لبرلزم بنا کر کئی لوگ پیش کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ لبرلزم اور اسلام میں کوئی انتر ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس سے پہلے جب سوشلزم ایک غالب نظام کی حیثیت سے تھا، سوویت یونین قائم تھا، تو اسلامی سوشلزم کا نعرہ لے کر آئے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اسلام اور سوشلزم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ تعجب ہوگا کیونکہ فاشزم صرف کچھ سالوں تک ہی ایک سپریم آئیڈیالوجی کے طور پر اس دنیا میں رہا، لیکن اس زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو اسلام کو فاشسٹک روپ سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کو اسلام اور فاشزم میں کوئی تضاد نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں غالباً اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ فطوبى للغربا، کہ اسلام جو ہے وہ غربت کی حالت میں شروع ہوا۔ عربی میں جو غربت کا میننگ ہے وہ پور کے میننگ میں نہیں ہے بلکہ اسٹرینج کے میننگ میں ہے، کہ اسلام جو ہے وہ اس کی شروعات غریبی کی حالت میں ہوئی، اور بہت جلد ایسا ہوگا کہ وہ غریبی کی حالت میں، یعنی اس کو پھر سے عجیب و غریب سمجھا جانے لگے گا، اور جب ایسا ہونے لگے تو ان لوگوں کو بشارت ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو غریب ہیں، یعنی جو عجیب رہنے پر، تانے سننے پر راضی ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو اس بات دوسروں سے ویلیڈیشن حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہے بلکہ حقیقی اسلام پر عمل پیرا رہنے کی خواہش ہے، ان لوگوں کو خوشخبری ہو۔ چنانچہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ یہ کانسیپٹس کا تضاد ہے کہ کچھ دوسرے کانسیپٹس غالب ہیں، کچھ دوسری آئیڈیالوجیز غالب ہیں، اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے کوشچنس لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ چور کو اور زانی کو اور مرتد کو سزا کیوں دی جائے گی؟ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا جائیداد میں حصہ جو ہے وہ اتنا کیوں ہے جتنا اسلام نے دیا ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے، ایکول کیوں نہیں ہے مردوں کے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر دو ایڈلٹس آپس میں اپنی رضامندی کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو روکنے والا اسلام کون ہوتا ہے؟ ان کی انڈیویجول چوائس کی اسلام اجازت کیوں نہیں دیتا؟ دو ایڈلٹس اگر آپس میں ہومو سیکشل ریلیشن بنانا چاہتے ہیں تو ان کو اسلام اس کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ یہ ذاتی مسئلہ ہے، آپ کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ اسلام پردہ کرنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ اسلام میں طلاق کا پروویژن کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں اب نارمل نظر آتی ہیں۔ وہ اب نارمل اس لیے نہیں نظر آتی کہ وہ اب نارمل ہیں، بلکہ اس لیے نظر آتی ہیں کہ ہمارے غور و فکر کا سانچہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، اور اس دنیا میں جو غالب نظریہ ہے، غالب فکر ہے، وہ ٹیڑھی فکر ہے۔ یعنی بالکل یہ وہی بات ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ نارمل ہیں اور کچھ پاگل ہیں، تو جو پاگل ہیں ان کو پاگل کہا جاتا ہے، لیکن اگر دنیا میں سارے لوگ پاگل ہو جائیں اور کچھ لوگ نارمل رہ جائیں تو جو نارمل ہیں ان کو پاگل کہا جائے گا۔ تو بالکل یہی سچویشن ہے اس وقت اس دنیا میں کہ فکر اسلامی غالب نہیں ہے، دوسرے نظریات اور دوسرے افکار غالب ہیں، لہٰذا
جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں ان کو عجیب و غریب سمجھا جا رہا ہے. یہ وہ بات ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث میں اشارہ کر چکے ہیں. یہ یہاں پہلو ہماری اصلاح کا ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں اسلام میں، یہ جو گائیڈ لائنس ہیں اسلام نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہیں، وہ اگر ہمیں بھی عجیب لگتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی ان غالب افکار و نظریات سے متاثر ہیں. اور یہ وقت ہے اس بات کا نہیں کہ ہم اسلام کو ان نظریات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. یہ وقت اس بات کا ہے کہ ہم اپنی عقل کو، اپنی فکر کو درست کرنے کی کوشش کریں. یہ سیلف انٹروسپیکشن کا وقت ہے. کیوں؟ کیونکہ کانسیپٹس اور ویلیوز جو ہیں وہ اصل پاور ہیں کسی بھی زمانے میں. اور جو کانسیپٹس اور ویلیوز کو نارمل کی حیثیت حاصل ہوتی ہے سماج میں، کامن سینس کی حیثیت حاصل ہوتی ہے سماج میں، یہ سب سے بڑا پاور ہے جو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں کبھی نیوٹرل نہیں ہوتی. تو آج کے زمانے میں جو کانسیپٹس غالب ہیں، جو ویلیوز غالب ہیں، وہ اپنے آپ میں نیوٹرل نہیں ہیں، وہ کسی نظریے کی ترجمان ہیں اور وہ نظریہ اسلامی نہیں ہے. ایک زمانے میں اسلام جب غالب تھا تو اس کی فکر غالب تھی، تو کچھ دوسری افکار، کچھ دوسرے نظریات، کچھ دوسرے کانسیپٹس اور کچھ دوسری ویلیوز جو ہیں وہ غالب تھیں، جن کو فیشن سمجھ کے لوگ بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج جب ان ویلیوز کو غلبہ حاصل نہیں ہے تو اسلام کی ہدایات کو، ان سب چیزوں کو عجیب و غریب سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ ہمارے لیے سچویشن ہے. تو اب ہم گفتگو کے آخری حصے میں پہنچ گئے ہیں. تو اوپن ڈسکشن چھیڑنے سے پہلے سوالات و جوابات سے اس بات پر غور کر لیتے ہیں کہ ہمارا لائحہ عمل اس پوری سچویشن میں کیا ہونا چاہیے. اگر میں سمرائز کروں تو ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ اصل میں دو لیول پر ہے. ایک سرفیس لیول پر ہے اور ایک ان ڈیپتھ لیول پر ہے. سرفیس لیول پہ ہماری آئیڈینٹی کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان ڈیپتھ میں جانا ہے اور اپنی آئیڈینٹی کو مسلمان بنانا ہے. اور اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو، اپنی نگاہ کو، اپنی عقل کو مسلمان بنائیں، تاکہ وہ ہر حال میں زندگی میں جو فیصلہ بھی لینا پڑے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسلام کی گائیڈ لائنس کو سامنے رکھتے ہوئے اس فیصلے کو لے سکیں. اس کے بعد ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ کانسیپٹس جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اور کانسیپٹس ہی وہ ہیں جو کسی چیز کو نارمل، کسی چیز کو اب نارمل، کسی چیز کو پروگریسو، کسی چیز کو ریگریسو بنا دیتے ہیں. لہٰذا کانسیپٹس کا درست رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، سب سے پہلے انڈیویجول سطح پہ اور پھر اس کے بعد سوشل اور کلیکٹیو سطح پہ. اگر انڈیویجول سطح پہ درست نہیں ہوں گے تو سوسائٹل لیول پہ ہم اس کو درست کر ہی نہیں سکتے. تو پہلے انڈیویجول ذمہ داری، اس کے بعد ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ سماج کے جو کانسیپٹس گڑبڑا گئے ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اب یہ کام کیا کیسے جائے، لائحہ عمل کیا ہے؟ تو ہماری گفتگو کا آخری حصہ وہی ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ قرآن و سنت سے بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. مطلب قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ صرف تلاوت کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے. بہت سے ایسے ہیں جن کو تلاوت کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن جو ہمارا تعلق ہے وہ تلاوت سے شروع ہونا چاہیے اور وہ آگے بڑھنا چاہیے. وہ ترجمے تک جانا چاہیے، وہ تفسیر تک جانا چاہیے، وہ غور و فکر تک جانا چاہیے، وہ تبلیغ تک جانا چاہیے. تو یہ تعلق اگر ہم نہیں پیدا کریں گے قرآن سے تو اصل میں اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں قرآن قیامت کے دن اٹھ کر ہمارے خلاف گواہی نہ دینے لگے کہ میں ان کے گھر میں پڑھا رہتا تھا، میری تلاوت بھی کر لیتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھ سے ہدایت کا اکتساب یہ لوگ نہیں کرتے تھے، اپنی زندگی کے مختلف فیصلے لینے میں میری ہدایت پر عمل نہیں کرتے تھے. یہی معاملہ سنت نبوی کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے سامنے رہے، سیرت کے جو مختلف مراحل ہیں وہ ہمارے سامنے رہیں. انہی مرحلوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا. کبھی ہمیں طائف جیسی تکلیفیں ہوں گی، اس میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا اس کو اختیار کرنا ہے. کبھی ہمیں فتح مکہ جیسی خوشی حاصل ہوگی، اس فتح کے وقت ہمارا رویہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں جب مصیبتیں آئیں تو ہم شکایتیں کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں اور رود ہو رہے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ رہے ہیں، اور جب فتح حاصل ہو رہی ہے، خوشی حاصل ہو رہی ہے تو بالکل باولا ہو جا رہے ہیں اور اترا رہے ہیں اور فخر و غرور میں ملوث ہو جا رہے ہیں اور شکر کا دامن چھوڑ دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لگاتار ہمیں گائیڈ لائنس لینی ہوں گی. یہ مطلب ہے قرآن و سنت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا. تو یعنی ہمیں قرآن کا، سیرت کا، حدیث کا جم کر مطالعہ کرنا ہوگا. اس حد تک مطالعہ کرنا ہوگا کہ زندگی میں جو فیصلہ ہم لینے جائیں وہاں ہمیں قرآن کی کوئی آیت آ کر ہماری رہنمائی کرے، کوئی حدیث آ کر ہماری رہنمائی کرے، سیرت کا کوئی واقعہ آ کر ہماری رہنمائی کرے. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم فکر اسلامی سے تعبیر کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو ضمیر پر نزول کتاب ہونے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کہ 20ویں صدی کے چیلنجز کے حوالے سے، جس ویسٹرن سویلائزیشن کا، ماڈرن سویلائزیشن کا ہمیں سامنا ہے، اس کے چیلنجز کے حوالے سے جو لٹریچر تیار کیا گیا ہے اس کا مطالعہ بھی ہمیں جم کر کرنا چاہیے، تاکہ آج کے زمانے کے جو سوالات ہیں، اسلام کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے،
یہ چیز ہماری سمجھ میں تبھی آئے گی، وہ احساس کمتری سے، انفیریٹی کمپلیکس سے ہم تبھی نجات پائیں گے جب ہم اس لٹریچر کا جم کر مطالعہ کریں گے. تو اسلامی لٹریچر کا جو کہ اس کنٹیکس میں لکھا گیا ہے اس کا مطالعہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ان دونوں باتوں کے بعد آتی ہے بات عمل کرنے کی، کہ اسلام جو ہے وہ اپنے آپ میں صرف فلاسفی نہیں ہے بلکہ وہ مکمل نظام حیات ہے. مکمل نظام حیات میں کچھ چیزوں کا جان لینا اور مان لینا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی امپورٹنس ہے. ایمان ہی پر نجات نہیں ہے بلکہ عمل صالح بھی ضروری ہے. اسی لیے جتنا کچھ علم آپ کو حاصل ہو اس پر فوراً عمل ہونا چاہیے، 100% عمل کرنے کی کوشش ہماری ہونی چاہیے. عمل کے بغیر اگر ہم چاہیں کہ ہماری فکر اسلامی ہو جائے تو یہ بیکار کی خواہش ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ صرف پڑھ کر جان لیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس پر عمل کرنا ہوتا ہے. یہ ایمان کے ایک لازمی تقاضے کے طور پر ہے، تو اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں جو چوائس ہمارے سامنے آئے، جو فیصلہ ہمارے سامنے آئے، ہم اس کو لیتے وقت اسلام کے تعلیمات کا خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ عملی جدوجہد میں ہم حصہ لیں، جس کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، کہ ہم جانیں کہ اسلام کیا ہے، ہم مانیں کہ اسلام کیا ہے، ہم عمل کریں اسلام کے مطابق، اور اس کے بعد یہ جو اسلام ہم نے جانا ہے، ہم نے سمجھا ہے، اپنی فکر کو اسلامی بنایا ہے، اس کو دوسروں کے پاس لے کر پہنچیں، دعوت دین کے راستے میں جدوجہد کریں. آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ فکری غلبہ پہلا اسٹیپ ہے جس کے تھرو کوئی نظریہ غالب ہوتا ہے. سیاسی پاور بعد میں آتا ہے، آرمی بعد میں آتی ہے، اکنامی بعد میں آتی ہے، لیکن پہلا جو مرحلہ ہے وہ انٹلیکچوئل پاور کا ہے. اور یہ جو فکری غلبہ اگر حاصل نہیں ہوا تو اسلام کو بھی اگر یہ فکری غلبہ حاصل نہیں ہوا تو اقامت دین کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. اس خواب کے پورا کرنے کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ فکری غلبہ ہے، اور اس فکری غلبے کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پر، ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات پر، اپنے سیلف پر اسلام کو غالب کر دیں. جب فکر اسلامی ہم پر غالب ہو جائے گی اور ہم تیار ہوں گے کہ اس فکر کو دنیا پر غالب کرنے کی کوشش کریں، تب ہم اس پہلے اسٹیپ کو لینے میں کامیاب ہوں گے، جو فکری غلبے کا، جو اقامت دین کا پہلا اسٹیپ ہے فکری غلبہ کے عنوان سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری فکر کو اسلامی کر دے، ہمارے دل و نگاہ کو مسلمان کر دے، تاکہ اس دنیا کے جس چیلنج کا بھی ہم سامنا کریں اسلامی اعتبار سے کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Jazakallah khair, brother. It was a really eye-opening talk, and I believe all of us took a lot of lessons from it, and it was very much relevant in today's scenario. Now, I would request all the sisters to put in their questions or anything that they have to ask our speaker in the chat box, so that we can take up your questions now. سب لوگ اپنے questions کو chat box میں please ڈال دیں. جب تک اور لوگ ڈالتے ہیں, I have a question for you, sir. جب ہم concepts کی بات کرتے ہیں آج کے زمانے میں, then obviously a different ideology اس وقت زیادہ popular ہے clearly. So how do we coexist with this? Like not to accept, but as an individual level تو ہم اپنے concept کو درست کر رہے ہیں, لیکن جب ہم کالج جاتے ہیں, ہم کہیں اور جاتے ہیں, ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کے الگ خیال ہوتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ کیسے کو ایگزسٹ کریں کہ ہم ان کو بھی ڈسرسپیکٹ نہ کریں, بٹ جب پر کافی کانسیپٹس ہمارے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. لائک آئی ہیو فرینڈز ہو homosexual, so how do I coexist with those people while not hurting their sentiments also and holding my ground at the same time? اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنی فکر میں بالکل کلیئر رہنا ہے, اور جو حق بات ہے اس کو حق بولنا ہے, جو غلط بات ہے اس کو غلط بولنا ہے. اور اس میں پھر کن حکمتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں, یہ انڈیویجول کیسز پر ڈیپینڈ ہے کہ ہماری دوستی کا لیول کیا ہے, ہمارے تعلقات کا لیول کیا ہے, ہمارے اندر بے تکلفی کتنی ہے ایک دوسرے سے. یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کریں گی, یہ کنٹیکسٹ ٹو کنٹیکسٹ ویری کرے گا. لیکن جو اصول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ناحق کو تسلیم نہیں کریں گے, حق بات جب بھی بولیں گے حق بات بولیں گے, اور کسی غلط بات کو قبول نہیں کریں گے. جہاں تک کو ایگزسٹ کی بات ہے تو کو ایگزسٹنس پر کوئی سوال اس لیے نہیں کریٹ ہوتا ہے کہ اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی اپنی تعلیمات دوسروں پر تھوپیں گے. اسلام میں جو بات ہے وہ پہنچا دینے کی ہے. آپ داروغہ نہیں بنائے گئے ہیں, بلکہ آپ کو پہنچانا ہے لوگوں تک. صرف اس پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کہ تم غلط کر رہے ہو, یہ بات کہنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ اس کو زبردستی روک دینا یا کوئی زبردستی کرنا یا مذاق اڑانا یا اس طرح کی کوئی چیز کرنا, یہ ہم نہیں کرنی ہے. مطلب دعوت کی حکمت عملی کو ہمارے پیش نظر رکھنا ہے, لیکن حق بات کو حق کہنا ہے اور ناحق کو ناحق کہنا ہے.
प्रॉब्लम तब होता है जब हम को एग्जिस्टेंस के लिए अपनी आइडियोलॉजी और फिक्र से कॉम्प्रोमाइज़ शुरू करते हैं, और हमें लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनकर हमारे सामने आता है जब फिक्र से कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो जाता है, और लोग, ऐसा महसूस होता है कि लोगों के साथ को एग्जिस्ट करने के लिए इस्लाम को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप उम्र भर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते रहे और एक भी इस्लाम की तरफ नहीं आया तो भी आप कामयाब हैं, लेकिन आप उस वक्त नाकाम हैं जब लोगों में शामिल हों, इस्लाम की तरफ उनको बुलाने की कोई कोशिश आपकी तरफ से ना हो, और आप इस बात में सेटिस्फाई हो कि मैं इस्लाम पर अमल कर रहा हूँ, लिहाजा ये मेरे लिए काफ़ी है। ये चीज़ नाकामी है, क्योंकि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, अगर आप दाई नहीं हैं तो मदऊ हैं। इस दुनिया में बीच की कोई चीज़ नहीं है। या तो आप बुलाने वाले हैं लोगों को अपनी तरफ, या लोगों की तरफ चले जाएंगे, बीच की कोई चीज़ नहीं होती। तो बिल्कुल इसी तरह आपको दाई बनना है, ताकि आप में एहसास कमतरी ना आए, और इससे ये भी होता है कि हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, लोगों से क्रिएटिव डिबेट होती है, डिफरेंसेस के साथ एग्जिस्ट करने की समझ पैदा होती है। ये तमाम बातें ज़रूरी हैं। तो उसूली बात यही है कि हम हिकमत के साथ, मौइज़त हसना के साथ लोगों को दीन की तरफ दावत देंगे, कभी भी बातिल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लोगों के साथ हमारा रवैया बेहतरीन हो सकता है, चाहे वो गलत क्यों ना कर रहे हों, लेकिन उनके गलत अफकार को नकारना हम कभी नहीं छोड़ेंगे, गलत को हमेशा गलत कहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया है। So the sister is asking, we fluctuate between highs and lows of iman. How do we get back to the right path when it's really hard emotionally to not be able to take things which are logical? देखिए, ईमान में कमी होना, ज़ाती होना, ये तो बिल्कुल एक नेचुरल बात है, क्योंकि असल में ईमान कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ कुछ चीज़ों को जान लेना और उनको मान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसमें अमल का भी प्रोसेस है, दिल की आमादगी भी शामिल है, और सारी चीज़ें भी हैं। तो ये फ्लक्चुएशन जो है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, इससे घबराना नहीं है। असल इम्पोर्टेंस इस बात की है कि ये जर्नी है अपने आप में। आप अगर इस सफ़र में सही डायरेक्शन में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आप कामयाब हैं। कभी आपकी रफ्तार सुस्त हो जाए, कभी आपकी रफ्तार तेज़ हो जाए, ये चलेगा, लेकिन रुक जाना, पीछे मुड़ जाना, पीठ दिखाकर भाग जाना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक मोमिन की रफ्तार तो सुस्त हो सकती है, लेकिन उसकी सिमत गलत नहीं हो सकती, और वो मतलब दूसरी मुखालिफ सिमत में भागने लगे, किसी दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ भागने लगे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर रफ्तार में सुस्ती का मसला है तो ये कोई मतलब, इसमें सिर्फ कॉन्शियस हो जाना, रिकॉग्नाइज कर लेना, तौबा कर लेना, पलट आना अपने रब की तरफ, ये बात काफ़ी है। लगातार ऐसा करते रहें, कभी मायूस ना हो अल्लाह ताला की रहमत से, क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल नेचुरल है, ये चलती रहेगी। लेकिन जहाँ हम मायूस हो गए, छोड़ दिया पलट कर आना, तो वहाँ से हमारी नाकामी का आगाज़ होगा। Jazakallah. So another sister is asking, apart from the intellectual attack by non-Muslims, Muslims are equally attacked by the so-called liberal Muslims who propagate about LGBTQ rights, quoting that Islam stands for rights of minorities and LGBTQ community is a minority. So how do you deal with that? यही वो बात थी जिसको पूरा गुफ्तगू में डील किया गया कि जो है अब इस्लाम जो है वो अपने आप में एक एक्सीडेंटल आइडेंटिटी नहीं है कि कोई मुसलमान हो गया और फिर वो जो चाहे करे और मुसलमान ही रहेगा। जैसे ही एक मुसलमान खुदा का इनकार करता है, वो मुसलमान नहीं रहता। तो इसी तरह जैसे ही कोई मुसलमान अल्लाह ताला की तालीमात का इनकार कर रहा है, उसको कैसे मुसलमान कहा जाए? तो ये बात है कि अगर होमोसेक्सुअलिटी इस्लाम के अगेंस्ट है तो उसको इस्लाम के नाम पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस्लाम को ये तालीम नहीं, यानी ऐसा महसूस होता है कि नऊज़ुबिल्लाह आप अल्लाह ताला से और रसूल से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपसे भूल हो गई, आप पुराने ज़माने के हिसाब से आपने इस्लाम हमको दिया, आज के मॉडर्न ज़माने में हमारी समझ ज़्यादा है और इस्लाम में ये एडिशन होने चाहिए। तो अगर कोई ये जुर्रत नहीं कर रहा है साफ-साफ, हालाँकि जो बात कह रहे हैं उसका मतलब यही है, तो उसको बिल्कुल सीधे और साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब अपने दीन को मुकम्मल कर दिया तो सारी बातें जो हमें उसूल के तौर पर जाननी थी, बता दी, और इज्तिहाद का स्कोप बता दिया। अब ये एलजीबीटीक्यू और इस तरह की जो बातें हैं, ये हमारे इज्तिहाद के स्कोप से बाहर हैं। हम इसमें दीन में अपने ये चेंज नहीं कर सकते यहूदियों और ईसाइयों की तरह कि हम इनको अपने दीन में शामिल कर दें। तो इस्लाम यकीनन माइनॉरिटी राइट्स के लिए खड़ा होता है, लेकिन वो माइनॉरिटी की फिर डेफिनेशन देखिएगा कि क्या है। मान लीजिए कि कल को 5 चोर खड़े होते हैं पूरे समाज में और कहते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, हम 5 ही हैं, बाकी पूरा समाज जो 95% है उसमें चोर लोग नहीं हैं, हम चोर हैं। इस माइनॉरिटी राइट को कौन तस्लीम करेगा? तो जब आप इसको नहीं तस्लीम करते तो हम इसको भी नहीं तस्लीम करते। तो बहुत सारी चीज़ों को हम अपने हिसाब से देखते हैं।
یہ فرق ہے اسلامی نظر میں کہ دنیا LGBTQ کو مائنورٹی سمجھتی ہوگی, ہم نہیں سمجھتے کیونکہ ہم ان کو اسلامی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی جو پریکٹس ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں. جی. اور نیکسٹ کوشچن ہے that how to focus on children in this situation, how to develop confidence, individual confidence in them, along with instilling Iman and Islam into them in today's scenario. یہ کوشچن کامن اور بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ خصوصاً جو خواتین ہیں وہ ان کی جو حیثیت ہے وہ فرسٹ ایجوکیشنل سینٹر کی ہے نئی نسل کے, اور اگر یہ جو فکر اسلامی ہے یہ جو غالب آئے گی یا اس کا جو پروسیس ہے غالب آنے کا, یہ جو شروعات ہوگی یہ نئی نسلوں سے ہوگی, اور بچپن میں یہ کام کیا جائے تو یہ سب سے زیادہ آسان ہے. اور جب یہ آلریڈی غالب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باہر سے کم غذا مل سکتی ہے, اس کو گھر میں سے غذا زیادہ بہتر انداز میں مل سکتی ہے. اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ گھروں میں اس بات کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو غذا اس بچے کو اسکول سے ملنی چاہیے یا دیگر جگہوں سے ملنی چاہیے اس کو گھر میں پورا کرنے کی کوشش کی جائے. بچے کا ٹائم موبائل میں زیادہ ضائع ہونے کے بدلے اگر گھر میں دادی سے یا امی سے یا بڑی بہن سے وہ اسلاف کی کہانیاں سنتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتا ہے, قرآن کے جو قصے ہیں وہ سنتا ہے, تو بغیر کسی محنت کے اس کی فکر اسلامی ہوتی چلی جائے گی. میں خود بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ایک آتھر ہیں جماعت سے تعلق رکھتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے, مائل خرابادی جن کا نام ہے, ہم میں سے بہتوں نے ان کو پڑھا ہوگا. انہوں نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی ہیں, لیکن وہ کہانیاں بچپن میں جب کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ کب مسلمان ہو جاتا ہے اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا. پھر زندگی کے آگے کے مراحل میں اس کے سامنے وہی پیش آتے ہیں جو کہانی کے کرداروں کو پیش آ چکے تھے, اور اس کے سامنے بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اسلام کا رویہ کیا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم اپنی نئی نسل کو دینے کے لیے تیار ہوں شروع سے, کہ ان کو یہ فکری غذا ملتی رہے, تو باہر کے جو پرابلمس ہیں, جو زہر باہر اس کو ملنے والا ہے, اس کا اینٹیڈوٹ ہم پہلے ہی اپنے بچوں کو دے چکے ہوں گے. تو یہ گھر کی جو ایجوکیشن ہے, تربیت ہے, وہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ. اور نیکسٹ کوشچن is کہ how do we increase or develop the quality of our ibadat, because we all pray, we all do the compulsory things that we're supposed to do, but how do we develop more quality into them? یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس اور آن گوئنگ جرنی کا نام ہے کہ آپ مختلف قسم کے نسخے آزماتے رہیں, چینج کرتے رہیں. اصل میں ہمارا جو ذہن ہے وہ ایسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس چیز پر ہم زیادہ فوکس کریں گے وہ چیز امپروو ہوتی چلی جائے گی. آپ گاڑی اچھا چلانا چاہیں گی تو 1 سال 2 سال بھی نہیں لگے گا کہ بہترین ڈرائیونگ ہونے لگے گی. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جس چیز پر فوکس کر دیتا ہے وہ چیز نکھر جاتی ہے. کوئی اسپورٹس میں فوکس کرتا ہے, کوئی پڑھائی میں فوکس کرتا ہے, جس چیز پر ہم فوکس کریں گے اس کو نکھار دیں گے. اگر ہم اپنی نمازوں کو امپروو نہیں کر پا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس فوکس میں کہیں کمی ہے, کیونکہ اگر ہم فوکس کریں گے تو اس کے لیے کوشش کریں گے, اس کے لیے دعا کریں گے, اس کے لیے مطالعہ کریں گے, اس کے لیے لوگوں سے پوچھیں گے, طرح طرح کی ٹرکس آزمائیں گے. مثال کے طور پر کہ ایک ٹرک یہ ہو سکتی ہے کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم لمبی لمبی صورتیں یاد کریں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں, تاکہ چھوٹی صورتوں میں جو ایک آٹومیٹک طور پر پڑھ کے ہم نماز پوری کر دیتے ہیں اس کے بدلے ہمیں دھیان دے کر لمبی لمبی صورتوں کو پڑھنا پڑے. ہم اگر رکوع اور سجدے میں تسبیحات صرف 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہم کانشیسلی اس کو 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری نمازیں لمبی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو ہم کوشش کریں کہ رونے کی کوشش کریں, اس جیسی صورت بنانے کی کوشش کریں جیسا کہ حدیث میں تعلیم دی گئی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اپنا کر ان چیزوں میں امپروومنٹ کی کوشش کر سکتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اس پر کتنا فوکس دیتے ہیں, اس کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں. کے لیے مسئلہ تھوڑا سا کم ہے دوسرے لوگوں کے بالمقابل, کیونکہ تحریک سے وابستگی کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک سورس ہے جس کے ذریعے آتھینٹک اور ان آتھینٹک میں بہت جلدی تحقیق ممکن ہے. لیکن یہ ایک جنرل سجیشن ہے کہ ایسا ایک سورس ہونا چاہیے کہ جہاں سے یہ پتہ کیا جا سکے کہ کیا چیز آتھینٹک ہے اور کیا چیز آتھینٹک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا, اس کی وجہ آپ نے پوچھی ہے
کہ پہلے اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ لبرلز جو ہیں وہ ریلیجن ریجیکٹ کر دینا چاہ رہے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، خصوصاً جب انگریزوں کا دور شروع ہو رہا تھا 1857 کے بعد سے انڈیا کی اگر بات کریں تو. لیکن اب ان کو یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ مسلمان چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنے مذہب سے ان کی جو جذباتی وابستگی ہے، جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اس کو ختم کرنا ناممکن ہے. اسی لیے اب وہ اپنے پاپولر ہونے کے لیے خود اسلام کے مس انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں یا اس کا سہارا لیتے ہیں. اس سلسلے میں جو لٹریچر پروڈیوس کیا گیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے خصوصاً خواتین کے لیے، ویسے ان جنرل سب کے لیے مولانا مودودی نے جو پردہ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آرگومنٹیٹیولی بالکل انہیں اعتراضات سے ڈیل کرتے ہیں جن کو وہ پیش کرتے ہیں، اس لٹریچر کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اپنا بھی کانسیپٹ کلیئر رہے اور دوسروں کا بھی کلیئر رہے. یہ جو لوگ جن کو آپ لبرل مسلمان کہہ رہی ہیں، ان کا جو مطلب جو طریقہ کار ہے اس کو میں ایک ایگزامپل سے واضح کروں گا کہ یہ کس طرح سے مس لیڈنگ ہوتا ہے. کہ میرا بھی سامنا ایک ایسے فرد سے ہوا جو پردے کے تعلق سے جو ماڈرنزم کی بات ہے یا جو وہ اعتراض ہے وہ پیش کر رہے تھے بہت زیادہ، اور اس اعتراض کو وہ پیش کرنے کا وہ حق رکھتے تھے، وہ ان کی انڈیویجول چوائس ہے، جو چاہیں وہ کریں یا مانیں جس چیز کو چاہتے ہیں. لیکن جب وہ اس کو اسلام کے فریم ورک میں لا رہے تھے تو مجھے اعتراض ہو رہا تھا. میں بار بار ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اسلام کی تعلیم تو وہاں پر یہ ہے، اور انہوں نے وہی اسلام کے اختلافات کو سہارا بنایا وہاں پر کہ پردے کے معاملے میں اسلام میں اختلافات ہیں. اب اس سچویشن میں دو طریقے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ایک جگہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، یہ کہانی گھس رہی ہے لیکن تب بھی امپورٹنٹ ہے، کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب تھے اس ڈیبیٹ کرنے میں، اور غالباً دیانند سرسوتی کا کوئی شاگرد تھا، اور اس کو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا سامنا کرنے میں کہ یہ تو ہندوازم کی بختیاں ادھیڑ دیں گے. تو اس نے اس بات کا سہارا لیا کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے ان مولانا کو کافر کہا ہوا ہے. تو وہ اسٹیج پر آیا، وہ ہندو، اور اس نے ڈیبیٹ کرنے سے پہلے کہا کہ میں ایک مسلمان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں ان کو فلاں مولانا نے سب نے کافر کہا ہوا ہے. اب کافر سے ڈیبیٹ کیوں کروں اسلام پر، کسی مسلمان کو بھیجیے. اب یہاں پر ثناء اللہ امرتسری صاحب کے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ وہ جائیں، جنہوں نے ان کو کافر کہا ہے ان کو کافر کہیں، ان کو گمراہ کہیں، اپنی صفائی پیش کریں. اور دوسرا آپشن وہ تھا جو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کیا. انہوں نے یہ کیا کہ اسٹیج پر گئے اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور کہا کہ اسلام لانے کی یہی شرط ہے، اب آئیے جو ہے اب ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو پوائنٹ پہ ہی رہنا ہے ہمیں، پوائنٹ سے غافل نہیں ہونا ہے. تو جب ان صاحب نے یہ پیش کیا یہ کہہ کے کہ اسلام جو ہے اس میں بہت سارے اختلافات ہیں پردہ کو لے کر، تو میں ان سے اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھا کہ اسلام میں کیا اختلافات ہیں اور اس میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. چونکہ وہ بہت ہی زیادہ لبرل قسم کی باتیں کر رہے تھے، غالباً فیشن ڈیزائننگ میں کورس وغیرہ کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ اسلام کے جتنے اختلافات ہیں اس معاملے میں، اس میں سب سے زیادہ جو لبرل ورژن ہے اس میں آپ چلے جائیے، لیکن اس کے بعد آپ بتائیے کہ جن چیزوں کی آپ وکالت کر رہے ہیں جیسے بال کھولنا یا مختلف قسم کے اعضاء کی دکھاوا کرنا، یہ کس اسلام کی روح سے یا کس ورژن کے روح سے جائز ہے؟ یہ تو جائز نہیں ہے. جو اختلافات ہیں ان کی ایک رینج ہے، آپ اختلافات کا نام دیکھیں اس رینج سے باہر نہیں جا سکتے. تو یہ لبرل لوگوں کا یا ان لوگوں کا بہت بڑا ویپن ہے کہ وہ نام اختلافات کا لیتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں اس رینج سے باہر. تو اختلافات تو کسی بھی چیز کے انٹرپریٹیشن میں ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے انٹرپریٹیشن میں اختلافات ہو جائیں گے، لیکن وہ ایک رینج میں ہوتے ہیں، اس رینج سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ رینج کیا ہے یہ پتہ ہونے کے لیے علم ضروری ہے، اس کو حاصل کرنے کے سورسز ہمارے پاس ہونے چاہیے، اور کچھ کامن ایشوز ہیں ان پر ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت پختہ ہونی چاہیے، جیسے پردہ ہے یا اس طرح کے کچھ اور ایشوز ہیں. جی عالیہ، آئی تھنک عالیہ شاید ابھی ہے نہیں. Hello. چیٹ میں Sorry. اوکے. I didn't realize I was muted. Yeah. So we will take a final question. That is, how to equip ourselves with knowledge if we are not interested in reading literary books. یہ تو مشکل ہے کہ اپنے جسم میں طاقت میں کیسے پیدا کروں اگر مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو سوال ہے تھوڑا سا پرابلمیٹک ہے، کیونکہ یعنی دیگر سورسز پیدا ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں ویڈیوز کو یا دیگر چیزوں کو وہ درجہ حاصل ہو جائے جو آج کتابوں کو حاصل ہے، لیکن آج تک کتابوں کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے علم کے معاملے میں. تو اس لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کو فکری پختگی پیدا کرنا ہو وہ مطالعے کی عادت ڈالے.
لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، بزرگوں کی صحبت ہے، یہ اس طرح کی تنظیمیں، اس طرح کے پروگرام ہیں، اسی طرح آپ اچھے لیکچرز کو سننا ہے، کسی سے پوچھنا ہے، کسی کی صحبت میں رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن جو کتابیں اپنے آپ میں ایک بہت زیادہ بنیادی سورس ہیں اور اس سے غافل نہیں رہا جا سکتا. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کئی لوگ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، باقاعدہ زبان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اردو کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ صرف خنث اور غصہ نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف، بلکہ یہ وجہ ہے کہ عربی کے بعد اگر کوئی زبان ایسی ڈیولپ ہوئی ہے جس میں اسلام کا لٹریچر اتنا بڑے پیمانے پر موجود ہے تو وہ اردو زبان ہے. اس لٹریچر کو منتقل کرنے میں کسی اور زبان میں صدیوں لگ جائیں گی اور مسلمان صدیوں پیچھے ہو جائیں گے فکر اسلامی کے معاملے میں. اس لیے اس اردو زبان پر ایسا اٹیک ہے. تو مطالعے کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے. جب ترکی میں سیکولرزم مصطفیٰ کمال پاشا نے لانے کی کوشش کی تو ترکی کی نسل کو فکر اسلامی سے منقطع کرنے کے لیے وہاں کے جو زبان ہے اس کی اسکرپٹ بدل دی، تاکہ پرانی اسکرپٹ میں جو کتابیں ہیں جن کو اب دوبارہ چھپنے کی اجازت بھی نہیں ملنے والی ہے اور ٹرانسلیٹ ہو کے نئی اسکرپٹ میں بھی چھپنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے، اس کی اسکرپٹ ہی بدل دی تاکہ نئی نسل جو ہے وہ ان پرانی کتابوں سے ناواقف ہو جائے اور اس کے ذریعے جو بہت سارے پرابلمس پیدا ہوں وہ ہوں. انہوں نے کس طرح سے ڈیل کیا اس کو بھی ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے پرائیویٹ مدرسے قائم کیے، ریسرچ سینٹرز قائم کیے، ہر گھر میں قرآن سینٹرز قائم کیے اور طلبہ کو حفظ کراتے تھے، اس کو ترجمہ پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، پرائیویٹ خطوط لکھتے تھے. بدیع سعید نورسی نے اپنے بہت سارے رسائل اسی طرح سے لکھے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ پڑھنے سے بھاگ کر کوئی آدمی بہت زیادہ فکری پختگی آج کے ایج میں پیدا کر لینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. لہٰذا میرا ریکمنڈیشن اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کس طرح سے مطالعے میں اپنا انٹرسٹ پیدا کریں. یہ ہمارے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اجتماعیت آپ کو حاصل ہے. چنانچہ مان لیجیے گروپ اسٹڈی کا پروگرام ہو گیا، 2-3 ساتھی مل کر ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک تبصرہ کر رہے ہیں. ایک کو نہیں پڑھنا ہے مان لیجیے تو وہ دوسرے سے پڑھ کر سن رہا ہے یا دوسرے سے خلاصہ سن رہا ہے یا گروپ ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، بک ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. آپ کوئی کانٹیسٹ اناؤنس کر دے رہے ہیں، کوئی امپورٹنٹ بک پہ لیکچر منعقد کرا دے رہے ہیں. مختلف چیزیں کر کے آپ جو کتابوں کی فکری خوراک ہے اس کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ یہ کتاب پڑھنے کا الٹرنیٹیو نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم فرض کفایہ کے طور پر کچھ نہ کچھ چیزیں اس سے منتقل ہو سکتی ہیں. جی جزاک اللہ. Jazakallah. I think Amara wants to ask a question. Amara, go ahead. جی میرا کویشچن ہے کہ جب میں 9th اسٹینڈرڈ میں تھی تو میں نے فیس کور کرنا اسٹارٹ کیا تھا. دین جو مجھے میجر اپوزیشن فیس ہوئی تھی وہ مجھے گھر میں ہی ہوئی تھی. میں نہیں سن سکا، میں آپ پھر سے بول دیں گی ذرا. جی میں نے کہا کہ جب میں 9th اسٹینڈرڈ میں تھی تو میں نے فیس کور کرنا اسٹارٹ کیا تھا. تو جو مجھے میجر اپوزیشن فیس ہوئی تھی ان دنوں دیٹ واز فرام مائی بردر اینڈ مائی فادر. تو اب میں ان کو سمجھاتی کہ قرآن میں حکم ہے کہ پردہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا پاسبل نہیں تھا کیونکہ وہ آلریڈی پڑھے ہوئے تھے، انہیں بہت اسلامک لٹریچر پڑھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی مجھے انہی سے اپوزیشن فیس ہوئی تھی. اسٹل وہ مجھے پردہ کرنے نہیں دیتے ہیں، مطلب فیس کور نہیں کرنے دیتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے انڈیویجول کیسز میں اس طرح سے پبلکلی رہنمائی اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے آپ میں. جیسے میں یہ بات بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگوں نے مختلف کوشچنس جب پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آنسرس ان کو دیے. مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت خباب نے شکایت کی کہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہو گئے. حالانکہ آپ اگر بالکل نیوٹرل ہو کے تھوڑا دور ہو کے اس واقعے کو دیکھیں تو لگے گا کہ کیوں خفا ہونے کا کون سا مقام ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ اپنے صحابہ سے پیار کرنے والے تھے، اپنے حسن سلوک کرنے والے تھے اور رحم دل تھے اور اپنے صحابہ سے محبت الفت کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے اور ان سے کہے کہ تم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو. تم سے پہلے لوگ ایسے گزرے تھے کہ ان کے گوشت نکال لیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیاں چبھا دی جاتی تھیں، اور تم جو ہے وہ اتنے سے پہ گھبرا گئے. وہ اتنا سا جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت خباب کو آگ پر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کی چربی سے آگ بجھ جاتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہو گئے. ان کا ایک لیول تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، لہٰذا ان کے ساتھ ایک طرز عمل ہے. اسی طرح ایک دوسرے صحابی ہیں جن کو ستایا جاتا تھا، اور اس ستائے جانے کے نتیجے میں انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے.
انہوں نے صرف شکایت نہیں کی بلکہ کلمہ کفر کہا تھا، یعنی انہوں نے حضرت خباب سے ایک لیول آگے کا کام کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے بالکل پیار سے ملے، ان کو گلے لگایا، ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ اگر کوئی تم سے دوبارہ اس طرح کا معاملہ کرے یا تم کو ستانے لگے تو تم دوبارہ یہ بات کہہ دینا. تو لوگوں کے لیول کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے برداشت کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف قسم کی ہدایتیں ان معاملے میں دی جاتی ہے. تو ایک آدمی اس طرح کے ایشوز میں مجھ کو کتنا اڑنا ہے، کس بات میں مجھ کو کس بات میں سمجھانا ہے، مجھ کو کس بات میں مخالفت کرنی ہے، یہ وہ آدمی بہتر سجیسٹ کر سکتا ہے جو آپ کے حالات سے بخوبی واقف ہو اور آپ سے بخوبی واقف ہو. اصولی بات اگر بیان کی جائے گی تو دین کے معاملے میں چاہے قریب سے قریب ترین کوئی رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر معاملہ دین کا ہے تو ہم دین کو فالو کریں گے، کیونکہ ہماری اللہ تعالیٰ سے وفاداری پہلی شرط ہے. لیکن ہر معاملے میں کنٹیکسٹ ہوتا ہے اور کنٹیکسٹ کے مطابق کوئی اور چیز بہتر ہو سکتی ہے. تو کوئی فیصلہ یا رہنمائی تو وہی کرے جو آپ کو اور آپ کے حالات کو بہتر طور پر جانتا ہو. اصولی بات یہ ہے کہ دین کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہم بات سنیں گے. Jazakallah khair, Brother Khan. It has been a really enlightening session, and I think a lot of sisters were asking questions, and they all were very much engaged into the conversation. So it has definitely been an intellectual fodder for all of us. So Jazakallah khair again for being with us and sparing us your precious time and just having this talk with us. We're really very grateful to you, and we're also very grateful to all the sisters who've joined us today and taken time out of their days and just been a part of this. Jazakallah khair. Okay, sister, that's it. So we are ending the meeting. Inshallah, we will meet you all next Sunday. Jazakallah.